بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اچھی صورت بھی نصیب کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی خوش شکل ہے تو زندگی کو سہل انداز میں گزارنے کے لیے خوبصورتی کبھی بھی اس کا پلس پوائنٹ ثابت نہیں ہوتی۔ ہر موڑ پر نصیب زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرتا ہے۔ ہمیشہ جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہوا کرتا۔ اکثر آنکھوں دیکھا بھی پورا سچ ثابت نہیں ہوتا۔ میں بھی اپنی ان تمام حسیات کو جھٹلا کر حقیقت کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں منظر واضح نہیں تھا، مگر میں اس ہلکی سی چمک کو دیکھ کر بے ساختہ اس جانب قدم بڑھا گیا۔ میں فطرتاً تجسس اور اشتیاق سے بھرا ہوا ایک شخص تھا جسے ہر شے کی کھوج میں رہنا بہت پسند تھا۔ آج تو پھر میں فارغ بھی تھا اور بغداد کا چپا چپا چھاننے کا شوق لے کر آیا تھا۔ مجھے اس حوالے سے کوئی جلدی نہ تھی، میں آرام سے اپنا یہ شوق پورا کر سکتا تھا، اس لیے میں اس جانب بڑھ گیا۔ کچھ قریب گیا تو منظر واضح ہوا اور میں چونک گیا۔ وہ سلور کا کوئی برتن تھا جسے زمین پر رکھے ایک عورت کسی گدھی کا دودھ دھو رہی تھی۔ وہ جگہ گھروں سے کچھ فاصلے پر موجود تھی، وہاں کچھ گدھے بندھے تھے، مگر جس بات نے مجھے چونکا دیا تھا وہ یہ کہ وہاں پر روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ عورت اپنی موجودگی کو ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو۔ نہ جانے وہ گدھی اس کی اپنی تھی یا پھر کسی اور کی۔ میں نہایت خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ علاقہ یا ملک میرا نہیں تھا، اس لیے میں نے مزید اس معاملے میں گھسنے کی بجائے چپ چاپ کچھ دیر صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر قدم واپس لیے۔ مگر تبھی اس عورت نے سر اٹھایا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر بیزاری سے رخ پھیر لیا۔ میں شرمندہ ہو گیا، یقیناً اسے میرا وہاں آنا برا لگا تھا۔ میں واپس پلٹ آیا، مگر میرے دماغ میں سوال کلبلانے لگا کہ وہ عورت گدھی کا دودھ برتن میں کیوں لے لی تھی؟ پھر اس نے کوئی روشنی بھی نہیں جلائی ہوئی تھی اور اندھیرے میں وہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا انداز مجھے تجسس میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں کچھ آگے جا کر رک گیا اور دور سے ہی اس جانب دیکھنے لگا۔ منظر بے شک واضح نہ تھا، مگر برتن کی چمک اب بھی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت اٹھی اور دودھ سے بھرا برتن اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ میرا حق تو یہ تھا کہ میں بھی واپسی کے لیے قدم بڑھا لیتا، مگر میں اس عورت سے کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ عورت وہیں ایک گلی میں گھسی اور اس گلی کے پہلے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گئی۔ گھر نہایت چھوٹا سا تھا مگر بہتر حالت میں تھا۔ دروازہ بوسیدہ حالت میں تھا۔ میں وہیں دروازے کے پاس رک گیا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ مجھے واپس جانا چاہیے یا پھر اس معاملے کو آخر تک دیکھنا چاہیے۔ مجھے جانے کیوں برتن میں گدھی کا دودھ ڈالنا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے میں کچھ دیر سوچ کر پھر دروازے کے پاس پہنچا۔ وہ لکڑی کا بہت پرانا دروازہ تھا، اس لیے اس میں جگہ جگہ بڑے سے سوراخ تھے۔ میں نے ایک سوراخ پر آنکھیں رکھ کر اندر کی طرف دیکھا تو سامنے زرد روشنی میں عورت وہی برتن چولہے پر رکھ کر آگ جلا رہی تھی۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس عورت نے آگ جلا کر اس برتن میں چائے کی پتی اور چینی ڈالی۔ میں حیران ہو گیا کہ وہ گدھی کے دودھ کی چائے بنا رہی تھی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ میں ارد گرد کا ہوش بھلا چکا تھا۔ مجھے یہ بھی بھول گیا کہ مجھے اپنے ایک ضروری کام کے لیے دوست سے ملاقات کرنی تھی اور وہ میرے انتظار میں ہوگا۔ مجھے تو یہ جاننا تھا کہ وہ عورت چائے کس لیے بنا رہی تھی۔ اس عورت نے چائے تیار کرتے ہوئے پلٹ کر ایک نظر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اپنی چادر میں چھپی سفید پڑیاں نکالی اور اس کے اندر سے تھوڑا سا پاؤڈر چائے میں ڈال دیا۔ میں وہ سفید پاؤڈر دیکھ کر حیران ہوا۔ ابھی میں اس عورت کی حرکات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے ابلتی ہوئی چائے میں کچھ دیر چمچ چلایا، پھر آگ بجھا دی اور پھر ایک تھالی میں الٹے رکھے ہوئے کپ سیدھے کر کے وہ کسی کو پکارنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تو میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں، کیونکہ کمرے کا دروازہ کھول کر 7 جوان لڑکیاں باہر آئیں۔ وہ لڑکیاں اتنی حسین تھی کہ مجھے لگا حوریں زمین پر اتر آئی ہیں۔ کمرے سے نکل کر وہ صحن میں پڑی ایک چھوٹی سی چٹائی پر بیٹھ گئیں۔ ہلکی روشنی میں بھی ان کے چہرے سفید دودھ کی طرح چمک رہے تھے۔ میں یک ٹک انہیں دیکھ رہا تھا کہ اگلے ہی پل مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا جب اس عورت نے کپوں میں ڈال کر چائے لڑکیوں کے آگے رکھ دی اور لڑکیوں نے خاموشی سے وہ کپ اٹھائے اور لبوں سے لگا لیے۔ میں ہکا بکا سا وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کی شکل و صورت سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ساتوں اسی کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ نقوش اور رنگت سب کی ملتی جلتی تھی، مگر وہ اپنی ہی بیٹیوں کو گدھی کے دودھ کی چائے بنا کر کیوں پلا رہی تھی؟ وہ لڑکیاں چائے پی رہی تھی اور مجھے افسوس ہوا کہ نہ جانے اس عورت نے اس چائے میں کیا ملا کر اپنی بیٹیوں کو پلا دیا ہے۔
میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سیدھا ہوا اور واپسی کی راہ لے لی۔ جب میں دوست کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ میرا دوست میری تلاش میں نکل چکا تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں انجان راستوں کی وجہ سے میں راستہ نہ بھٹک جاؤں۔ میرے دوست کی بیوی نے اسے فون کر کے میرے واپس آنے کا بتا دیا تو اس نے سکھ کا سانس بھر کر کال کاٹی۔ میں بستر پر اکیلا پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ بے چینی سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس عورت کی حرکت نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس گھر میں جاؤں اور لڑکیوں کو عورت کے کرتوت بتاؤں تاکہ وہ آئندہ کے لیے اس عورت کی کسی حرکت کی وجہ سے نقصان نہ اٹھائے۔ میرے دوست کو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، وہ جلد لوٹ آیا۔ ہم دونوں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر دوست سونے چلا گیا اور میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند آئی تو اچانک سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ اسی گھر کی جانب تھا۔ مجھ سے اب بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میری کھوجی فطرت جب تک اس گھر کے بارے میں سب نہ جان لیتی میں اسے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں اس گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ عورت 7 گدھے لیے اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا اور گھر سے کچھ فاصلے پر رک کر اس عورت کے اندر چلے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گدھوں کو گھر میں لے جا کر گھر کا دروازہ بند کر گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس گھر کے دروازے سے اندر جھانکا تو وہ 7 لڑکیاں چٹائی پر سوئی ہوئی تھی۔ عورت گدھی کو بھی چٹائی کے قریب لے گئی۔ ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ غلطی سے میرا دباؤ دروازے پر بڑھا اور وہ بوسیدہ دروازہ زور سے ہلا۔ کھٹکے کی آواز پر عورت نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھی، یوں جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ خوف اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ گدھوں کو چھوڑ کر حواس باختہ سی دروازے کی طرف بڑھی تو میں جلدی میں وہاں سے ہٹا اور تیز قدموں سے واپس آ گیا۔ اپنی غیر اخلاقی حرکت پر میں شرمندہ سا واپس اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ عورت باہر نکل کر گلی کا جائزہ لے تو مجھے دیکھ کر چونک نہ جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج میں اس کی نظر میں آ جاتا تو شاید بات کی گہرائی تک اترنے سے پہلے عورت محتاط ہو جاتی اور میں یہ راز کبھی نہ جان سکتا کہ وہ عورت رات کے وقت وہ 7 گدھے گھر میں کیوں لے آئی تھی۔ جب واپس گھر آتے ہی بستر پر لیٹ گیا، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وجود پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ مجھے اس عورت کی مشکوک حرکتیں یاد آ رہی تھی۔ اس کا ایک گدھی کا دودھ دھونا اور اس میں نہ جانے کیا ملا کر چائے بنا کر بیٹیوں کو پلانا ہی ابھی میرے لیے ایک گہرا راز تھا کہ اوپر سے رات کے وقت اس کا 7 گدھوں کو گھر کے اندر لے جانے کی عجیب و غریب حرکت مجھے کھٹکا رہی تھی۔ میرا دماغ اتنا الجھ گیا تھا کہ میرا دل چاہا ابھی جا کر اس عورت سے سوال کروں کہ وہ اپنی اتنی حسین بیٹیوں کو جانے کیا کچھ پلاتی رہتی ہے۔ میرے دماغ میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ ویسے تو میرا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور میں اس ملک میں مہمان آیا تھا، مجھے واپس لوٹ جانا تھا، مگر پھر بھی میرا تجسس مجھے کہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اگلے روز دوست نے مجھ سے کہا کہ آؤ تمہیں شہر لے جاتا ہوں، تم بغداد کا بازار دیکھنا جو بہت مشہور ہے۔ میں دوست کے ساتھ بازار چلا گیا۔ وہ پورا دن بغداد شہر کی گلیاں اور بازار میں گھومتے ہوئے گزارا۔ میں اتنا لطف اندوز ہو رہا تھا، کچھ پل کے لیے تو میرے دماغ سے رات کا واقعہ اور وہ پراسرار سے مناظر نکل گئے تھے، مگر جب میں رات کو واپس آیا تو اپنے دوست کے گھر والی گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے سامنے کی وہ گلی نظر آئی اور میرے دماغ میں وہ سب تازہ ہو گیا۔ میں نے دوست سے کہا کہ تم گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر واک کے لیے جاتا ہوں، مگر میرا دوست مجھے گھورنے لگا اور بولا کہ آخر ایسی کون سی چہل قدمی ہے جو تمہیں دوسرے ہی روز سے چین نہیں لینے دے رہی۔ پھر وہ مجھے چھیڑتے ہوئے بولا کہ لگتا ہے تمہارا کہیں دل لگ گیا ہے، اس لیے تمہیں میرے گھر سکون ہی نہیں مل رہا۔ میں خجل سا ہو گیا اور اس سے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں واقعی چہل قدمی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اپنے دوست کو ٹالنے کے لیے اس کے ساتھ گھر چلا گیا اور اس سے بولا کہ تمہارے گھر کا یہ چھوٹا سا علاقہ بہت اچھا ہے، یہاں رات کے وقت جو ہلکی ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میرا دوست خوش ہو گیا اور بولا کہ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یہاں آ کر اچھا لگا، ورنہ تم تو بلانے پر بھی نہیں آتے تھے۔ میں ہنس پڑا۔ ہم دونوں رشتے میں کزنس بھی تھے لیکن دوستی زیادہ تھی۔ میرا دوست کمائی کے لیے کم عمری سے ہی بغداد آ گیا تھا، مگر پھر یہیں محنت کر کے اس نے ایک بڑی دکان بنا لی تھی اور اب وہ اپنی بیوی سمیت یہیں بغداد میں رہتا تھا۔ اس کی شادی کو بمشکل 2 سال ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے پچھلے چند سالوں سے بغداد آ کر قیام کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میرے گھومنے پھرنے کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی وہ مجھے بار بار یہاں آنے کا کہہ رہا تھا۔ میرے لیے خرچ
کر کے دوسرے ملک جانا مشکل نہ تھا، مگر میں نوکری کی وجہ سے مصروف تھا۔ لیکن اپنے دوست کی بے حد ضد پر میں اب 15 دن کی چھٹی لے کر بغداد آیا ہوا تھا، اور دوسرے ہی روز میں نے وہ پراسرار عورت دیکھ لی تھی۔ میں جانتا تھا اب جب تک میں اس راز کو جان نہیں لوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرا دوست ٹھیک کہہ رہا تھا، اب اس کے گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوست نے کتنی دیر باتیں کرتا رہا۔ جب وہ سونے کے لیے گیا تو آج بھی ایسے ہی کچھ دیر انتظار کیا اور پھر اٹھ کر جلدی سے گھر سے نکلا۔ آج مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور ابھی کافی وقت پڑا ہوا تھا، اس لیے جب میں اس گلی میں پہنچا تو اسی دروازے کے اندر جھانکتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ عورت آج بھی ویسے ہی چائے کپوں میں ڈال رہی تھی، اور اس کی آواز دینے پر ساتوں لڑکیاں نکل کر باہر آتی، چٹائی پر بیٹھ چکی تھی۔ اس بات سے انجان کہ اس چائے میں کیا کچھ ملایا گیا تھا۔ لڑکیوں کا بے داغ حسن پہلے روز کی طرح آج بھی میرا دل دھڑکا رہا تھا۔ میں نے اتنا مکمل حسن اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب دراز قد، نازک اور خوبصورت سی لڑکیاں تھیں، مگر ان کو دیکھتے ہی اچانک مجھے رات کا واقعہ یاد آیا جب وہ عورت گھر میں 7 گدھے لائی تھی۔ میں رات کو سوچتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ آج میں نے ٹھان لیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ اس بار میں نے احتیاط کی کہ دروازے سے کچھ ہٹ کر کھڑا رہا، مگر پھر بھی وہ عورت کچھ ڈری ہوئی سی بار بار دروازے کو دیکھتی تھی۔ میری اس روز والی حرکت نے اسے ڈرا دیا تھا۔ لڑکیوں نے چائے پی لی تو وہ وہیں نیچے بستر لگا کر سو گئیں۔ عورت نے اٹھ کر برتن دھوئے اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ وہ سب مزے سے سو رہے تھے۔ میں بے چین ہونے لگا۔ میرے لیے زیادہ دیر وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ پورا دن بازار گھومتے رہنے کی وجہ سے اب میں بری طرح تھکن کا شکار ہو رہا تھا، اور ان سب کو سوتا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آج میں وقت سے کچھ زیادہ ہی پہلے آ گیا ہوں۔ میں مایوسی سے گھر واپس آ گیا اور بستر پر گرتے ہی میں نیند میں چلا گیا۔ اگلے روز صبح سویرے نماز کے بعد میرے دوست کو کسی کام سے جانا تھا۔ وہ مجھے بتا کر چلا گیا، جبکہ میں گلیوں میں ٹہلتا ہوا اسی گھر کے آگے پہنچ گیا۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ مجھے تجسس تھا کہ میں اس گھر میں جا کر دیکھوں۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ سامنے چٹائی پر آڑی ترچھی سی وہ 7 لڑکیاں بکھری ہوئی سی حالت میں سو رہی تھی، اور وہ گدھے بھی وہیں ایک طرف زمین پر بیٹھے نیند پوری کر رہے تھے۔ عورت گھر کی صفائی کر رہی تھی، پھر اس نے بیٹیوں کو ہلا کر جگایا اور آہستہ سے کچھ بولنے لگی۔ وہ لڑکیاں جا کر اس چٹائی سے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ پوری طرح لڑکھڑا نہیں تھی اور چہروں پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے لیے 2 قدم چلنا بھی مشکل تھا۔ لیکن وہ اس کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر کے عورت گدھوں کی رسیاں کھول کر کھینچتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ گھر کے دروازے کی طرف بڑھیں۔ میں جلدی سے پیچھے ہو گیا اور پھر وہاں سے پلٹ آیا۔ دماغ میں لڑکیوں کی تھکن زدہ حالت گھوم رہی تھی۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہو، کیونکہ میں نے رات ہی دیکھا تھا کہ وہ چمکتے ہوئے مسکراتے چہروں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، مگر صبح اٹھ کے چہروں پر تھکن چھائی ہوئی تھی، یوں جیسے رات کے وقت مزدوری کر کے آئی ہوں۔ میں سارا دن گھر میں بیٹھ کر سوچتا رہا، پھر اپنی دوست کی بیوی سے پوچھا کہ یہاں کے لوگوں کا پیشہ زیادہ تر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں سب لوگ غریب بستے ہیں، کچھ کی ہماری طرح دکانیں، یا پھر کچھ لوگ مویشی پال کر دودھ وغیرہ بیچتے ہیں، اور کچھ دور ایک جگہ ہے جہاں پر ڈھیروں درخت لگے ہیں اور چھوٹا سا جنگل ہے۔ کچھ لوگ وہاں سے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور شہر میں جا کر بیچتے ہیں۔ یوں سب کا مناسب گزر بسر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی ارد گرد والوں سے کوئی جان پہچان ہے؟ میں اصل میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ بولی کہ ایک دوسرے کے گھر کبھی آئے گئے ہی نہیں، مگر یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، اور جب کبھی کسی سے سامنا ہو جائے تو بہت اچھے سے ملتے ہیں اور اشاروں میں حال احوال بھی لیتے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف ہیں۔ پھر بھابھی کچھ دیر رکی اور بولی کہ سوائے ایک عورت کے وہ بیوہ عورت کچھ تلخ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والی ہے۔ میں جو غور سے باتیں سن رہا تھا ٹھٹک گیا۔ وہ اس عورت کی باتیں کرتے ہوئے بولی کہ ہماری گلی کے سامنے والی گلی میں جو پہلا گھر ہے اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے۔ وہ عورت اکثر گلی میں سامنا ہونے پر بھی نہ ملتی ہے نہ بات کرتی ہے۔ اس عورت کا کام کاروبار کوئی نہیں جانتا، بس اتنا پتا ہے کہ اس کے 7 گدھے اور 3 گدھیاں ہیں، مگر اسے کبھی کوئی کام کرتے نہیں دیکھا۔ وہ اکثر سودا سلف لینے کے لیے گھر سے باہر نکلی رہتی ہے، مگر کوئی نہ کوئی اس کے گھر کوئی کمانے والا ہے، نہ وہ خود کمائی کرتی ہے۔ میں یہ سن کر چونک گیا اور بولا کہ اگر وہ کوئی کام نہیں کرتی تو پھر ان کے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ میرے دوست کی بیوی کندھے اچکا کر بولی، یہی مجھے بھی حیرت ہے کہ آخر وہ اپنا گزر بسر کیسے کرتی ہے۔
جانور پالنے سے تو گھر کا خرچ نہیں چلتا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں وہ عزت رات کو چائے بھی گدھی کے دودھ میں کی بناتی تھی۔ عورت شاید اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ دودھ خرید سکتی، مگر اس کا دودھ میں وہ سفید پاؤڈر ملانا اور رات کو گھر میں گدھے لے جانا مجھے مسلسل تجسس میں ڈال رہا تھا۔ اسی رات میں پھر سے اس گھر کے باہر پہنچ گیا۔ آج میں تھکا ہوا بھی نہیں تھا اور سوچ کر آیا تھا کہ جب تک معاملے کی گہرائی تک نہیں جاؤں گا میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ وہ عورت چائے بنا کر بیٹیوں کو بلا رہی تھی۔ اس نے آج بھی چائے بناتے ہوئے اسی طرح وہ سفوف چائے میں ڈالا تھا اور ویسے ہی محتاط نظروں سے بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس عورت نے اٹھ کر صحن کی روشنی بجھا دی۔ میں اندھیرا ہو جانے پر پیچھے ہو گیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ ساتوں لڑکیاں ایک ایک کر کے گدھا لے کر گھر سے نکلی۔ میں ایک طرف ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت محتاط انداز سے گدھے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ وہ ساتوں لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں۔ لڑکیاں چلتے چلتے اس چھوٹے سے جنگل میں پہنچ گئیں جس کا میرے دوست کی بیوی نے بھی ذکر کیا تھا۔ میں ان کا پیچھا کر رہا تھا، پھر ایک درخت کے پیچھے ہو کر رک گیا۔ وہ لڑکیاں اس چھوٹے سے جنگل کی توسط میں پہنچی اور پھر گدھوں سے اتر کھڑی ہوئیں۔ گدھوں سے اتر کر ان ساتوں لڑکیوں نے اگلا جو کام کیا وہ مجھے دنگ کر گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جنگل میں آ کر اکیلے میں وہ لڑکیاں یہ کام کرتی ہوں گی جو کتنے روز سے تجسس کا شکار تھا کہ وہ آخر عورت اور اس کی بیٹیاں کیا کام کرتی ہیں۔ اب پتہ چل گیا تھا۔ اس رات جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے حیرت سے سکتہ زدہ کر گیا اور بے یقینی سے سامنے موجود ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں تھک کر وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ میں سر ڈالے بس ایک ہی سوچ میں مبتلا تھا کہ کیا وہ عورت جانتی تھی کہ اس کی بیٹیاں رات کو گھر سے نکل کر یہ سب کرتی ہیں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ لائٹ بجھا کر وہ عورت سو گئی تھی، مگر لڑکیاں اس کے بعد نہایت خاموشی اور رازداری سے گدھے لے کر گھر سے نکل آئی تھی۔ میں ان لڑکیوں کے ہانپنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس روز صبح صبح گھر میں وہ لڑکیاں اتنی بےحال اور تھکن زدہ کیوں پڑی ہوئی تھی۔ پوری رات وہ لڑکیاں بھی وہیں رہیں اور میں بھی وہیں پر بیٹھا رہ گیا۔ مجھے بار بار ان جوان لڑکیوں پر نظریں گاڑنا شرمندہ کر رہا تھا، مگر ان کی تھکن زدہ ہانپتی ہوئی آوازیں میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ صبح ہونے لگی تو اذانوں سے کچھ وقت پہلے وہ لڑکیاں تھکن سے بحال ان گدھوں پر سوار ہو کر واپس گھر کی جانب بڑھ گئیں۔ آج میرا تجسس کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ جنگل میں آ کر وہ لڑکیاں ساری رات کام کیا کرتی تھیں اور کیوں تھکن کے مارے ان کا برا حال ہوتا تھا۔ ایک ساتھ سب رازوں سے پردہ اٹھ چکا تھا، مگر پھر بھی میں ان کے پیچھے گیا اور جب وہ گھر میں گئی تو گھر کے دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا عورت اس بات سے واقف تھی یا نہیں۔ تب ان قطار لڑکیوں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گدھی قطار میں کمرے کے آگے کھڑے کر دیے اور خود ہانپتے ہوئے چٹائی پر بنے بستروں پر گر گئیں۔ عورت اب بھی مزے سے نیند کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں کھڑا ان لڑکیوں کو ہی دیکھتا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ پوری رات باہر رہنے کی وجہ سے میرا بھی اب تھکن سے برا حال ہو رہا تھا اور نیند بھی آنکھوں میں پوری طرح سے بھر چکی تھی۔ میں دوست کے گھر پہنچا اور بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ اگلی صبح اٹھا تو میں گمسم سا بیٹھا رہا۔ میرا دوست میرے ساتھ دنیا جہاں کی باتیں کرتا رہا، مگر میں تو بس اسی متعلق سوچ سوچ کر الجھ سا گیا تھا۔ آخر میرا دوست اٹھ کر اپنے کام پر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب وہ دکان پر جانے لگا تو اس نے مجھے بھی ساتھ چلے گا کہا۔ میں جو سوچوں میں الجھا ہوا تھا اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں بازار کے بالکل درمیان میں موجود قریبی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت قریب سے میں نے دیکھا کہ وہی عورت اس بازار میں کچھ دور ایک خالی جگہ پر جا کر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ بڑے بڑے تھیلوں میں کوئلے بھر کر بیچنے آئی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کچھ دیر کھڑے رہ کر وہ کوئلے بیچے اور اس رقم سے دکانوں سے ضرورت کا سامان خریدنے لگی۔ تب اس نے میرے دوست کی دکان پر آ کر سودا لینے کے لیے میرے دوست کو ایک لسٹ دے دی۔ میرا دوست اس کا سامان تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ جب سامان میں موجود سفید پاؤڈر پر میری نظر پڑی تو میں ٹھٹک گیا۔ یہ وہی پاؤڈر تھا جو میں نے اس عورت کو چائے میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں حیرت سے اپنے دوست کو دیکھنے لگا، مگر اس عورت کا خیال کر کے خاموشی سے بیٹھا رہا، کیونکہ اس رات میں نے رات کے وقت اس عورت کو دیکھا تھا۔ ہمارا سامنا رات کے وقت اندھیرے میں ہوا تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں پہچان پائی تھی، مگر میں تو اسے کئی روز سے دیکھ رہا تھا، اسی لیے پہچان گیا۔ عورت اپنا سودا لے کر وہاں سے چلی گئی۔
اس کے جانے کے بعد میرا دوست بولا کہ ہمارے محلے کی بیوہ عورت ہے، اکیلی رہتی ہے بیچارے کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مگر محنتی خاتون ہے، نہ جانے کیسے لکڑیاں جمع کر کے کوئلے بناتی ہیں اور پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا سودا صرف خریدتی ہے۔ میں اپنے دوست کی بات پر حیران ہوا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اگلے سے کیا مراد ہے، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ تو وہ بولا کہ نہیں، یہ اکیلی ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں جھٹک گیا۔ میں نے اس کے گھر میں 7 جوان لڑکیاں دیکھی تھی، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ عورت اکیلی ہے۔ تبھی یاد آیا کہ اس کی بیوی نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ان کے محلے میں رہنے والی وہ بیوہ عورتیں جو اکیلی رہتی ہیں۔ میں الجھ گیا کہ ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے وہ لوگ کیسے اس بات سے انجان تھے کہ اس عورت کے ساتھ جوان بیٹیاں تھیں۔ پہلے میں نے سوچا اپنے دوست کو یہ بات بتا دوں، مگر پھر جانے کیا سوچ کر میں خاموش ہو گیا اور یہ بات راز ہی رکھ گیا کہ اس عورت کی جوان اور نہایت حسین اور 7 بیٹیاں ہیں۔ مجھے تب محسوس ہوا کہ شاید اس عورت نے اپنے محلے والوں سے اپنی بیٹیاں چھپائی ہوئی تھی، اسی لیے لوگ ناواقف تھے۔ میں نے دوست سے پوچھا کہ تو نے جو سفید پاؤڈر اس عورت کو دیا ہے وہ کیا تھا؟ میرا دوست بولا کہ وہ مصری پاؤڈر تھا۔ میں حیران ہوا۔ مصری ایک سفید میٹھا پتھر ہوتا ہے جسے پیس کر چینی کی جگہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ عورت شاید کوئی نشہ ملا کر دیتی ہوگی، مگر وہ تو بے ضرر سی چیز اسے چائے میں ملاتی تھی۔ اب میں حیرت کے ساتھ شرمندہ نہیں ہوا تھا کہ میں نے عورت پر شک کیا تھا، مگر یہ سوال بدستور تھا کہ چائے مصری پاؤڈر وہ اتنا چھپا کر کیوں ڈالتی تھی۔ اس روز جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ میں اس عورت کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ عورت نے اپنی بیٹیوں کو سب لوگوں سے چھپا رکھا تھا اور ان کی بیٹیاں ساری رات جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر گدھوں پر لاتی تھیں اور واپس آ کر وہ لکڑیاں کمرے میں رکھ کر سو جاتی تھیں۔ شاید عزت کی حفاظت کی خاطر راتوں کو چھپ کر مزدوری کرتی تھیں اور ان کو بدلے میں گدھی کا دودھ پلائی تھی۔ میں اس عورت کے گھر جا پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی، اور جب اس نے مجھ سے اردو میں پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں بار بار کیوں آتے ہو، تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ پاکستانی عورت تھی جسے شادی ایک بغداد کے مرد سے ہوئی تھی۔ میرے بار بار اصرار پر اس عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر بیٹے کی خواہش رکھتا تھا، مگر جب اسے مجھ سے یہ خوشی نہ مل سکی تو وہ مجھ سے بدل گیا اور مجھے اور میری بیٹیوں کو دربدر ٹھوکروں کی زرد پر چھوڑ دیا۔ تب میں اپنی جوان حسین بیٹیوں کو جہاں بھی لے جاتی لوگ نیت بری طرح کر کے رکھتے۔ میری بیٹیوں کو تارتے، اسی لیے اس علاقے میں گھر خریدنے کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹیوں کو لائی اور انہیں چھپا دیا تھا۔ پھر وہ ہولی کے 7 بیٹوں کا خرچ اٹھانا مشکل ہے۔ میں لوگوں کے سامنے انہیں ظاہر نہیں کرتی اور تھوڑا بہت صرف لے کر ان کا کھانا پینا پورا کرتی ہوں تاکہ ان کی صحت نہ کمزور پڑ جائے۔ اس لیے مجبوراً میں دودھ خریدنے کے بجائے اپنی بیٹیوں کو انجان رکھ کر چپ چاپ گدھی کے دودھ کی چائے پلاتی ہوں، اور مصری پاؤڈر میں صرف اس لیے ڈالتی ہوں کہ گدھی کے دودھ کا جو تھوڑا بہت ذائقہ ہوتا ہے وہ اس مصری کی وجہ سے انہیں محسوس نہ ہو۔ وہ عورت میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور بولی کہ خدا کے واسطے تم کسی کو یہ مت بتانا کہ میری جوان حسین بیٹیاں ہیں۔ میں اب مزید اس جگہ نہیں جا سکتی اور میں اسی لیے لوگوں سے نہیں ملتی کہ کوئی میرا گھرانہ آ جائے۔ دن بھر میری بیٹیاں اس چھوٹے سے کمرے میں بند رہتی ہیں۔ تم مشکل سے ہم نے یہ راز قلم رکھا ہوا ہے، مگر تم بھی ہم تک پہنچ گئے۔ میں نے شرمندگی سے کہا کہ میں یہاں مہمان ہوں، میں کسی کو اس کی بیٹیوں کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ میری دعا ہے کہ اس کی بیٹیوں کا بہت اچھا نصیب ہو۔ ایسا بول کر میں وہاں سے چلا گیا۔ اب مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے پاک باز لڑکیوں کا مسلسل پیچھا کر کے انہیں ڈرایا تھا اور اتنا مجبور کیا تھا کہ وہ عورت مجھے سب بتا کر میرے آگے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دن پورے ہونے پر میں پاکستان واپس آنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار دوبارہ اس عورت کے پاس گیا اور اس سے اپنے رویے کے لیے معذرت کی۔ اس نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا اور میں واپس آ گیا، مگر مجھے آج تک اس حسین لڑکیوں کے چہرے نہیں بھولے جن کی قسمت ان کے چہروں کی نسبت زیادہ سیاہ ترین تھی۔ معاشرے کے لوگوں کو حیا کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے تاکہ
کوئی بھی بیٹی اپنے ہی گھر میں قید ہو کر نہ رہ جائے، اتنی مجبور نہ ہو جائے کہ ضروری کاموں کے لیے بھی اپنی رات کی نیند قربان کرنے لگے اور لوگوں کے ڈر سے روشنی میں گھر سے باہر نکلنا ہی ترک کر دے۔ میں ان لڑکیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کر رہی ہوں۔